بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے پیارے پاکستانیوں، میرے غیور پاکستانیوں، مجھے ایک جلسہ دیکھ کر جو کہ لیڈرز کے بغیر تھا پی ٹی آئی کا، بے انتہا خوشی ہوئی۔ اور لوگ تو ایسے ہی ترکی کی مثالیں دیتے ہیں کہ ترکی میں بہت لوگ نکل آئے تھے، اتنے اگر نکل آئے تو میں تو کہتا ہوں عمران خان کے لیے روز اتنے لوگ نکل سکتے ہیں جتنے ترکی میں نکلے تھے۔ تو اس لیے یہ اب بات آپ بھول جائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی چیز سے ڈر جائیں گے، آپ انہیں ڈرا لیں گے، آپ ان کے لیڈرز کو توڑ لیں گے، آپ ان کو پریشرائز کر لیں گے، آپ عمران کو جو ہے کمپرومائز کرنے پہ مجبور کر دیں گے۔ تو ایسا آپ ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے جو بڑی دبنگ قسم کی، یہ کیا نام ہے، حافظ صاحب نے جو ہے نا اپنی کیا کہتے ہیں ایک بونگی سی کانفرنس کی ہے، اور اس میں بتایا ہے کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کا 9 مئی کے واقعے کا، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یعنی یہ ایک دور تھا کہ لوگ جو تھے وہ جرنل کا نام لیتے ہوئے ڈرتے تھے، اور اب الحمدللہ یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ یہ ہمارا جو ایک ریٹائرڈ چیف آف آرمی سٹاف ہے، یہ نام لیتے ہوئے ڈر رہا ہے کہ عمران خان کا نام لیا جائے۔ تم سیدھی طرح نام لو عمران خان کا، کہ تم نے عمران خان کو پکڑ کے جو ہے اس کا مقدمہ جو ہے وہ فوجی عدالت میں چلا، تمہاری تو ایسی کی تیسی۔ تم جو ہے عام جو ہے وہ کہتے ہیں نا، جس کو عوام اس طرح نکلے گی اس کے لیے کہ تمہارے لیے بچنا محال ہو جائے گا، کہیں تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور یہ کہ اگر تم سمجھو کہ تمہیں چھپنے کی جگہ ملے گی، نہیں، میں تمہیں سیدھی سی بات بتا رہا ہوں کہ اسلام کے طریقے پہ آؤ۔ قرآن میں اگر تم نے اس کو واقعی حفظ کیا ہوا ہے تو اپنے آپ کو بغیر ایسے سرنڈر کر دو کہ ہمیشہ کے لیے ایک آئین بن جائے کہ آپ نے سیاست سے جناب دور رہنا ہے، جس کو کہتے ہیں دور رہنا۔ یہ نہیں جو آپ کہتے ہیں کہ ہم سیاست سے دور ہیں، ہم نیوٹرل ہیں، نہیں، آپ ہمیں نیوٹرل بھی نہیں چاہیے۔ ہم نے جو فیصلے لینے ہیں سخت یا آسان، ان فیصلوں کو آپ لوگوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے، وہ بارڈر کے اندر ہوں یا بارڈر کے باہر ہوں، بلکہ باہر بارڈر کے زیادہ۔ تو اس لیے یہ جو اندر کو آپ کو نظر آتی ہیں نا زمینیں، ان کو اب چھوڑ دیں، یہ والی زمینیں شمینیں آپ کو نہیں ملیں گی اب، ٹھیک ہے؟ آپ جیسا مرضی دھاندلی کر لیں، جو مرضی کر لیں، جیسی مرضی پارٹی بنا لیں، جیتنا انشاءاللہ ہر صورت جو ہے پی ٹی آئی نے ہے۔ جو مرضی کر لو، جو تن من دھن سے تم سے ہو سکتا ہے کر لو، کیونکہ اس دفعہ باطل کی اور حق کی جو ہے نا وہ جنگ ہے، اور جیتنا حق نے ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جو، جیت تمہاری ہی ہوگی۔ تو جیت تو ہماری ہی ہے، سوری، ڈیفینیٹلی ہماری ہے۔ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، یہ چند قدموں کے فاصلے پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انقلاب بڑا ہے۔ اب انہوں نے بس فیصلہ کرنا ہے کہ یہ خونی انقلاب چاہتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ یہ آرام سے جو ہے حکومت شفٹ کر کے اپنے اپنے کاموں پر چلے جائیں، ان کو سمجھ آ جائے کہ اب ہم فوج میں کام کرتے ہیں، کسی ایسے ادارے میں کام نہیں کرتے جو کہ حکمرانی کرتا ہے، بلکہ ہم اس میں کام کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں جو ہے لوگوں کی مطابق چلنا پڑتا ہے، ان کی بلکہ غلامی کرنی پڑتی، کیونکہ ہمیں تنخواہ ان کے پیسوں کی ملتی ہے۔ اس لیے اگر وہ غیور بننا چاہتے ہیں تو ہم نے انہیں غیور بننا ہے، ادروائز ہم اور کام کر لیتے ہیں۔ ہمیں اگر زندگی سے بہت آپ کو پیار ہے، آپ فوج کو جوائن نہ کریں، آپ کوئی اور دھندا کریں، اور کام کریں، جو بعد میں آپ پراپرٹی کا جو کرتے ہیں شروع میں یہ کام کر لیں۔ کیوں آپ جو ہے بعد میں آ کے اس کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے بناتے ہیں؟ کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ صرف جو ہے وہ ہوتا ہے ان کے لیے سیولین کے لیے؟ یہ آپ کے لیے بھی ہے، صرف نواز شریف یا شہباز شریف کے لیے نہیں ہے۔ اور انہوں نے اگر کچھ کیا بھی ہے نواز شریف نے، لوگ ان کو ایسے ہی برا بھلا کہتے ہیں، میں بھی کہہ دیتا ہوں، لیکن ان کا کوئی قصور ہی نہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے ان کے چنے ہوئے بندے ہیں، جو کہ اس ملک پہ کچھ دیر کے لیے جب ان کا دل ہٹتا ہے اور دنیا کو جو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہاں جمہوریت ہے، تو یہ ہمیں لے آتے ہیں۔ تو انہوں نے کبھی نہ کبھی ہمیں یا اڑا دینا ہے کہ یا غائب کر دینا ہے، یا ہمیں بالکل چھوڑ دینا ہے بس، اور ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے جتنا وہ خرچہ، جتنی عیاشی کرتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے انگلینڈ میں بہتر سمجھا کہ ہم فلیٹ بنا لیں، انہوں نے فلیٹ وغیرہ بھی بنا لیے، انہوں نے اپنے کاروبار بھی وہاں پہ سیٹ اپ کر لیے۔ یعنی ایک ملک ہے جس کا وزیر اعظم ہی وزیر اعظم نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ میں وزیر اعظم نہیں ہوں، وزیر اعظم یہی ہیں،
بس انہوں نے مجھے صرف سامنے ایک کٹ پتلی کی طرح جو ہے لا کے کھڑا کر دیا ہے، تو اب کیا وہ وہاں پہ بیٹھ کے یہ سوچے گا کہ میں اس ملک کے لیے جان دے دوں؟ یا آپ وہ جو پٹواری کہتے ہیں کہ نواز شریف انقلاب لے آئے گا، تو کیا نواز شریف انقلاب لائے گا؟ اسے جب ہر چیز کا پتہ ہے۔ انقلاب تو کچھ سر پھرے لاتے ہیں، جو نکل آتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ کیسے جو ہے ہمارے ساتھ ہوگی، ہم پہ کیا گزرے گی، وہ یہ نہیں سوچتے۔ وہ سمپلی کہتے ہیں کہ بس جو 2 دن کم جیے تو کم ہی صحیح، یہی بہت ہے کہ ہم مشعلیں جلا کے جیے، اور اس میں ایک آتا ہے کہ ہم سر اٹھا کے جیے۔ تو بات یہ ہے کہ جتنی دیر بھی جیے تو پھر وہ سر اٹھا کے جیے۔ تو یہ تو ایک بندہ کر جاتا ہے نا ان کی طرح، لیکن یہ تو نہیں نا کرے گا، اس کو تو پتہ ہے کہ بینیفٹس ہی کوئی نہیں ہے، میرے لیے تو نقصان ہی نقصان ہے، میں تو یہ کروں گی۔ اور اس نے، میں کہتا ہوں، مجھے آپ کہنے کہ میں پہلے اس کے خلاف تھا، لیکن میں اب ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے۔ انہوں نے اپنے جو ہے ادھر گھر وغیرہ بنا لیے ہیں، انہوں نے ان کو اپنے نیچے بھی لگایا سم ٹائم، جبکہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن انہوں نے ان کو تھوڑا بہت تنگ بھی کیا، لیکن زیادہ نہیں۔ تو اس لیے جب چاہا اس کو نکال دیا، جب چاہا، لیکن یہ ہر دفعہ ایسے ہی کرتے تھے۔ یہ جب آتے تھے تو ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پیچھے جو لوگ تھے وہ سیاسی لوگ جو تھے وہ کرپٹ تھے، لیکن پہلی بار ایسا ہوا کہ کرپٹ لوگ یہ خود تھے، اور انہوں نے ایک جو ایماندار شخص کو جو ہے سائڈ پہ کر دیا، اور پھر ایک چلتے ہوئے ملک کو جو ہے وہ ذلیل و خوار کر دیا دنیا میں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بیچاروں کی انرجیز ضائع کر دیں، چیزیں جو ہے مہنگی کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لوگوں پہ، بچوں پہ، عورتوں پہ ظلم کیے، انہوں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔ کس کے کہنے پہ کیا؟ کون اس کے پیچھے ہے؟ باقی تو ان سے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی ہم جی نام نہیں لیتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، لیکن ویسے کہتے ہیں کہ جی ہم کورٹ مارشل کر دیں گے۔ تمہاری ضرورت کیا ہے کورٹ مارشل کرنے کی ہے؟ پہلے تو وہ جو باجوہ نے کورٹ مارشل پیچھے وہ جو کیا ہے بیچارے کسی بریگیڈیئر کو، پہلے اس کا تو ذرا سچ کا پتہ لگاؤ نا۔ جب کہ باجوہ جانتے، تم بھی جانتے ہو، ساری دنیا جانتی ہے کہ 2 نمبر آدمی ہے، اور اس نے ملک تک کو بیچ دیا ہے، سارا کچھ کیا ہے، تو اس کے خلاف انکوائری کیوں نہیں کرتے؟ ارشد شریف کی ماں سے تم وعدہ کر کے آئے تھے کہ اس کا جو ہے میں قاتل ڈھونڈ کے رہوں گا، تو قاتل کے نام تو دیے جا چکے ہیں، وہ تو تمہارے ساتھ بیٹھ کے لنچ بھی کرتے ہیں، ڈنر بھی کرتے ہیں، ان کو تم آرڈر بھی جاری کرتے ہو معصوم لوگوں کے خلاف، لوگوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے۔ اس لیے ہم تمہیں پیسے کما کے جو ہے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے کھلا رہے ہیں، تم کہتے ہو ہمارے پاس پیسہ ہی کم ہے۔ تم انڈیا سے لڑنے والے کب تھے؟ یعنی انڈیا سے لڑنا ہے، یعنی یوں سمجھو کہ جیسے انڈیا کے خلاف کوئی ایسی لولی لنگڑی مرغی یہ کہے کہ میں نے جو ہے نا وہ بکرے سے لڑنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے ہماری اوقات، ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف ایک ڈرامہ ہے۔ جب تم غلام ہو امریکہ کے تو اس کا مطلب ہے کہ تم انڈیا کے بھی غلام ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انڈیا کوئی بات منوانا چاہے اور وہ نہ منوا سکے؟ انڈیا اپنی باتیں منواتا ہے، اور اس وقت وہ منوا بھی رہا ہے۔ اس وقت کئی چیزیں اس نے جو ہے وہ کی ہیں، کچھ چیزیں بند کروائی ہیں پاکستان کی، کئی جگہ پہ وہ کئی گیمز کھیل گیا ہے، اس نے وہ اگریسو ہو کے کھیل رہے ہیں، جبکہ آپ بیک فٹ پہ جانے کی بجائے بالکل بیک میں ہی چلے گئے ہیں کسی، اور ہمارا جو فرنٹ فٹ پہ آگے ان کو چھکے مارنے والا بیٹسمین تھا، وہ آپ نے اس کو 2 نمبری سے یعنی سائڈ پہ کر دیا۔ اور یہ ڈفر شخص کے فیصلے کو کہ اس سے آج میں نے جی اس لیے کہ یہ ملک بچانا چاہتا تھا، تیری ماں کا ملک تھا جو تم بچانا چاہتے تھے۔ تم سے بڑے عہدے کے لوگ وہاں موجود تھے، تم سے بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود تھے، تم سے زیادہ اچھی انگلش بولنے والے لوگ موجود تھے، تم سے زیادہ اچھے اسکالرز موجود تھے، ہمارا جو وزیر اعظم ہے تم سے ہر لحاظ سے بہتر تھا، تو تم کون ہوتے تھے یہ کام کرنے والے؟ تم نے اس کو سلیکٹ کیا تھا، اس کو عوام نے سلیکٹ کیا، اور اب بھی عوام نے سلیکٹ کرنا ہے، اور تم اس کو ہرا کے دکھاؤ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ ہرایا جاتا ہے، اور کیسے کوئی اور پارٹی انشاءاللہ کوئی ایک بھی سیٹ نکالے کسی حلقے سے، ہر جگہ سے انشاءاللہ پی ٹی آئی کی سیٹ۔ اور یہ بھول جائیں کہ ہم نے جی فلاں برادری کی وجہ سے چلو اس کو جو ہے ایم پی اے کا دے دیتے ہیں، جیسے یہاں پہ ایک ہمارے ظہیر گجر صاحب، ان کو دے دیں، نہیں کوئی نہیں، جو مرضی ہو پی ٹی آئی کا ہو، بس اسی کو ہم نے ووٹ ڈالنا ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ ووٹ صرف عمران خان پر۔ اللہ حافظ۔